السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں اسی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماں بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہیں، زندگی سنورتی ہیں، عمل سے سنورتی ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور عمل کرنے کی برکت سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین انعام بیان فرماتے ہیں، اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کرے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ ماں بہنیں، مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا کہ سننا اور سنانا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے۔ باتیں سننے سے پہلے دل میں نیت کر لو، ارادہ کر لو کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے اور ایسی زندگی گزاریں گے جیسا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ چاہتا ہے۔ ماں باپ کو اپنے ان بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے جو بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ حالانکہ محبت ماں باپ کو ہر ایک سے ہوتی ہے، فرما بردار بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے، نافرمان سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کے دل کے قریب وہی ہوتا ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو ماں بہنیں، اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا، جب ہم اس کے فرما بردار بنیں گے تو ہم اس کے کتنے قریب ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی زندگی میں ہر انسان کی منزل مقصود اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ جس کو اللہ مل گیا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا۔ آج ہماری زندگیوں میں پریشانی، ہماری زندگیوں میں الجھنیں، ہماری زندگیوں میں ٹینشن، ہماری زندگیوں میں طرح طرح کی تکلیفیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا۔ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، مسلمان کی راتیں کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے دین کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے ہیں، جس کے نتیجے میں طرح طرح کی تکلیفوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ ہم سچے پکے مومن بن جائے تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو سستی نہ کرو، زندگی غفلت میں نہ گزارو، زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں نہ گزارو، زندگی اپنی منمانی نہ گزارو، اس لیے کہ جو اللہ کا بندہ یا جو اللہ کی بندی اپنی زندگی کو اپنی منمانی گزارے، اللہ کو ناراض کر کے گزارے، دنیا کی زندگی میں کتنے بھی سکون و اطمینان کے، کتنے بھی راحت کے اسباب کو تلاش کر لیں، لیکن دل میں اس وقت تک سکون مل نہیں سکتا ہے، زندگیوں میں سے الجھنیں اس وقت تک ختم ہو نہیں سکتی ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور میرے بندو گھبراؤ نہیں، دیکھو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں کیسا اطمینان دلاتا ہے۔ اگر زندگی اعمال صالحہ میں گزر رہی ہے، زندگی غفلتوں میں نہیں گزر رہی ہے، بلکہ زندگی کا مقصد سمجھ کر ہم زندگی کو گزار رہے ہیں، مقصد کے تحت ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو اللہ فرماتے وَلَا تَحْزَنُوا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، سربلند ہو جاؤ گے۔ ارے اگر تم نے اللہ کو راضی کیا ہے اور سچے پکے مومن بن کر زندگی گزارتے ہو تو پھر تمہاری زندگیوں میں الجھنیں نہیں رہے گی، بلکہ تم سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا اور تم پر کوئی حاوی نہیں، تم پر کوئی غالب نہیں۔ آج بہت سی ہماری ماؤں کی یا بہت سی ہماری بہنوں کی یہ شکایت بھی ہوتی ہیں، ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری اولاد ہماری بات مانتی نہیں ہے۔ ماں بہنیں اب برا نہ ماننا، لیکن آپ اللہ کو گواہ بنا کر کہو، آپ نے جس بچے کو جنم دیا ہے، اللہ نے ماں کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اللہ نے ماں کو بڑی شان نصیب فرمائی ہے۔ اب جس ماں نے اس کے بیٹے کو جنم دیا ہے اور جب بیٹا ماں کی نہیں مانتا، ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ماں کا دل زخمی ہو جاتا ہے، ماں کا دل ناراض ہو جاتا ہے، تو جس رب نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی ہو، جس رب نے ہمیں جوانی نصیب فرمائی ہو، اور جس رب نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہو، اور اس رب کی طرف ہم دین میں 5 مرتبہ نہ جھکتے ہو، حالانکہ ہمیں اچھے انداز میں کہا جا رہا ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اذان ایک نماز کی اطلاع کے لیے ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ مرد احباب نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں گے، عورتوں کو اپنے گھر پر پڑھنی ہے، لیکن اذان کے ذریعے یاد دلایا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو تو تمہارے ذمے اللہ پاک نے نماز فرض کی ہیں۔ یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں حج کا سفر کروا دے، اور یہ تمنا ہونی بھی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اللہ پاک جسے چاہتے اپنے گھر میں ضرور بلاتے ہیں، بیت اللہ کا دیدار ضرور کرواتے ہیں۔ ہم نے بہت سے مالداروں کو ایسا دیکھا ہے، اللہ نے زبردست مال انہیں عطا فرمایا تھا، اپنے مال کے ذریعے دنیا کے کئی جگہوں پر گئے ہوں گے، دنیا کے کئی جگہوں کا انہوں نے سفر کیا ہوگا،
ہوگا، لیکن بیت اللہ جانا انہیں نصیب نہیں ہوا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس تھا کچھ نہیں، مزدوری کر کے حلال کمائی کر کے اپنی زندگی کا گزارا کرتے تھے، لیکن اللہ کرم فرماتا ہے تو بیت اللہ کی بار بار حاضری نصیب فرماتا ہے، مدینۃ المنورہ بلاتا ہے۔ تو حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہونا چاہیے اور بدنی طاقت بھی ہونی چاہیے، اور عورت ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے اس پر حج فرض ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی محرم اس کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، اگرچہ وہ مالدار ہیں، اگرچہ وہ وسعت والی ہیں، اگرچہ وہ بدنی طاقت والی ہے یعنی مضبوط ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن بغیر محرم کی عورت حج کا سفر بھی نہیں کر سکتی ہے۔ تو جب حج کا سفر نہیں کر سکتی ہے تو پھر کسی اور جگہ کا سفر کرنا تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو مابین مجھے اصل مختصر بتلانا یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور ہم سب کی یہ چاہت بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں حج کا سفر کروا دے، اگرچہ ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سے اگر کوئی مانگتا ہے اللہ پاک اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، ایک چونٹی ایک کیڑی کے دل میں تمنا ہو گئی۔ ماں بہنیں یہ بات یاد رکھو کہ ہر جانور اپنی زبان میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، ہر جانور اپنی زبان میں اللہ سے مانگتا ہے۔ کیڑی کے دل میں تمنا ہو گئی کہ میں بیت اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، بیت اللہ جانا چاہتی ہوں۔ اللہ نے کیڑی کے لیے سفر کا انتظام فرما دیا۔ کیسے انتظام فرمایا؟ کبوتر، بہت سی ماں بہنوں نے عمرہ کا سفر کیا ہوگا، حج کا سفر کیا ہوگا، مدینۃ المنورہ میں، مکۃ المکرمہ میں بہت زیادہ کبوتر انہوں دیکھنے کو ملے ہوں گے۔ کبوتر کا انتظام کیا، کبوتر کو کیڑی کے پاس پہنچایا اور کیڑی کے دل میں بات ڈالی کبوتر پر سوار ہو جائے، اور اللہ نے چونٹی کو بیت اللہ پہنچا دیا کبوتر کے ذریعے۔ تو میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ کیڑی کی اللہ سن سکتا ہے تو کیا ہم انسانوں کی اللہ نہیں سن سکتا ہے؟ ضرور سنے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن نماز دین میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چلے جانے کے بعد اب ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا کیا حال ہو گیا، ہماری مسجدوں کا کیا حال ہو گیا۔ تو کیا مابین ہم صرف رمضان کے مسلمان تھے؟ اللہ نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے مالا مال فرمایا، کیا اللہ کی نعمتوں سے ہم نے صرف رمضان میں فائدہ اٹھایا تھا؟ نہیں، اللہ کی نعمتوں سے ہم روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی چائے بھی روزانہ پیتے ہیں، اللہ کا کھانا بھی روزانہ کھاتے ہیں، اللہ کا پانی بھی روزانہ پیتے ہیں، اللہ کی ہواؤں سے روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت سے روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر کیوں 7ویں دن اللہ کے سامنے جھکتے ہیں؟ حالانکہ نماز تو فرض ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ نماز زندگیوں میں ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، قل، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کی محبت میں تم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرت بری زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تمہارے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے، لیکن کئی دن گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن ہاتھ میں قرآن کریم لینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، جس دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے۔
ماں بہنیں روزانہ ہم اپنے موبائل میں واٹس ایپ کا دروازہ کھولتے ہیں تو کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر ضرور ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ دنیا سے ہر کوئی جائے گا، کوئی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا۔ باقی رہنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے، ورنہ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ لیکن ماں بہنیں ایک بات ضرور ہے، دنیا میں کوئی سکھی ہے تو کوئی دکھی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں آگے فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا میں کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی شہر میں رہتا ہے تو کوئی گاؤں میں رہتا ہے، ارے کوئی بنگلے میں رہتا ہے تو کوئی جھونپڑے میں رہتا ہے۔ مصلحت کے تحت دنیا میں ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، کسی کی ایک حالت نہیں ہوتی۔ کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ راحت میں ہیں، کچھ پریشانی میں ہیں، لیکن دنیا کی حالت کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار وہاں کی حالت کا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ارے دنیا میں اگرچہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی راحت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، لیکن مرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے ہے، وہاں جنت والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یا اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین شریف میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، او لوگو اگرچہ دنیا کی زندگی میں نماز پڑھنے والے اور نماز نہ پڑھنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہو، لیکن کل قیامت میں مجرمین کو، اللہ کے نافرمان لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی ہے، کیا خوشی منائیں کیا غم کرے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، ہمیں آخرت کا سفر ضرور کرنا ہے، اور مسافر کبھی بھی راستے میں مطمئن نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اپنی منزل مقصود پر نہ پہنچ جائے، اپنی منزل مقصود تک، اپنے منزل مقصود تک عافیت کے ساتھ نہ پہنچ جائے، تب تک وہ مسافر اطمینان سے نہیں رہتا ہے۔ تو ماں بہنیں مجھے مختصر سمجھانا ہی ہے، دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ، آخرت کی زندگی بہتر ہے، آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی ہے۔ اس زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، اس زندگی میں کوئی دکھ نہیں، اس زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، اس زندگی میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقی، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہے، اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر رکھا ہے، ہمیشہ نمازوں کا اہتمام کرتے رہے ہیں، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاتے رہے ہیں، اپنی زبان کو غیبت سے بچاتے رہے ہیں، آنکھوں کے غلط استعمال سے اپنی ذات کو بچاتے رہے ہیں، کانوں سے کسی کی برائی سننے سے اپنی ذات کو بچاتے رہے ہیں، ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، پیروں سے اللہ کی نافرمانی والے راستے پر نہیں چلے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں انہیں آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، بلکہ وہ تو سکون و اطمینان سے ہوں گے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا،
کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں، کسی پر زیادتی کا معاملہ نہیں۔ جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ضرور دیا جائے گا، اسے بھی اجر ضرور دیا جائے گا۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتے میرے ایمان والے بندو، ایمان والی بندیوں سن لو، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ تو ماں بہن یہ بات تو فائنل اور طے شدہ کہ ہر انسان کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب آپ ناراض نہ ہو جائیے، ہمیں اپنی موت تو یاد رکھنی ہی رکھنی ہے۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہو کہ مول صاحبوں نے سو ہمیشہ موت موت مروانو چھے۔ ہاں ماں بہنوں، مانو کہ نہ مانو پر مروانو تو چھیج، ایک દિવસ દુનિયા તો છોડવાની છે۔ હવે કોણ ક્યારે જશે એ અલ્લાહને ખબર છે, આપણે જાણતા નથી। اللہ نے کسی کو بتایا نہیں کہ کون کب دنیا سے جائے گا، لیکن ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ لیکن ماں بہن ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ اللہ ہمیں آخری وقت میں ضرور کلمہ نصیب فرما دے، موت آئے ہم ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے۔ ایسی موت اللہ سے ہم مانگے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے۔ آپ نے بھی ماں بہنیں دیکھا ہوگا، ہر بچے کو دنیا میں روتے ہوئے آتے دیکھا ہوگا، چیخ چیخ کے روتا ہے، چلا چلا کے روتا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے ہیں، گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کر دنیا سے جاتا ہے تو یہ ہنستے ہوئے جاتا ہے اور دنیا والے روتے رہ جاتے ہیں۔ تو اصل مرنا تو ایسا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو کر کہہ دے اے میرے بندے، اے میری بندی، تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ رمضان کے مہینے میں کتنا خوبصورت ماحول اپنا بنایا، گھروں میں نمازوں کا اہتمام بھی کیا، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا۔ اسی لیے علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، لوگوں اپنی زندگی کو رمضان المبارک کے مہینے کی طرح گزارو۔ رمضان میں ہم نے بڑے بڑے گناہوں سے اپنی ذات کو بچایا تھا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچایا تھا، نماز پڑھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اپنی زندگی کو رمضان المبارک کے مہینے کی طرح گزارو، موت انشاءاللہ عید کی طرح آئے گی۔ عید کے دن ہم کتنے خوش تھے، اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا تھا۔ تو ہر انسان جائے گا دنیا سے، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا، آخری وقت میں کلمہ مل گیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ مل جائے۔ آپ علماء سے پوچھو، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے موت کے وقت تکلیف ایسی شدت کی ہوتی ہے، حدیث شریف میں فرمایا کہ جب دنیا سے جانے والا ہو تو اس جانے والے کو یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دے، اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھ لے۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ یا وہ اللہ کی بندی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت آخری وقت میں شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں اور اسے ضرور کلمہ پڑھاتے ہیں۔ ماں بہنیں، آج کی اس مجلس میں چونکہ آپ نے باتیں حضرت مولانا توفیق صاحب سے بہت ساری سنی ہے، کئی دیر سے آپ بیٹھی ہو، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور جتنی باتیں سنی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 کام کی نیت کر کے جاؤ، 2 کام زندگی میں ہیں، دنیا والے اچھا سمجھے نہ سمجھے، پیدا کرنے والا اللہ ضرور اچھا سمجھے گا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز، جس کو جمعہ کے ساتھ خاص نہیں کرنا ہے، ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتے رہو۔
ہمارے نبی نے پوری زندگی یہی پیغام دیا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے ربیع الاول کے مہینے میں، اس وقت میں بھی آپ نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو سب سے پہلا کام زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہوں گا، اپنی ماؤں سے بھی کہوں گا، اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، گھر میں خود بھی نماز کے پابند رہیے اور گھر کے مردوں کو بھی نماز کا اہتمام کرنے کو کہیے۔ فجر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرنے کو کہیے۔ فجر کی نماز میں اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں، روزی میں برکت کے وعدے رکھے ہیں۔ آج ہماری صبح 7 بجے 8 بجے 9 بجے ایک اہم فریضے کی ہمارے اندر کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ رات کو دیر تک موبائل کا استعمال کرنے کی وجہ سے فجر کی نمازیں ہمارے مردوں کی بھی قضا ہوتی ہے، ہماری عورتوں کی بھی قضا ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے جو فجر کی نماز کو پڑھتا ہے آسمان سے اس کے سر پر ایک نور نازل ہوتا ہے اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو ماں بہنیں خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام اپنے گھر کے مردوں سے ضرور کہیے۔ اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، نماز کو مت چھوڑو۔ نماز چھوڑنے کا وبال بڑا زبردست ہے، دنیا کی زندگی میں بھی پریشانی کا سامنا اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ حفاظت فرمائے پریشانی کا سامنا۔ نماز پڑھنے کی برکت سے تھوڑی محنت میں اللہ پاک بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے 5 وقت کی نماز۔ دوسرا کام جو ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں اور قیامت تک اللہ نے جب تک موقع دیا، جب تک جان میں جان ہے، جب تک زندگی ہے، کہتا رہوں گا، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنی ذات سے ہو سکے ہر ایک کو راحت پہنچاؤ، دکھ مت پہنچاؤ۔ یہ 2 کام زندگی میں ہیں، ہماری ذات سے کوئی دکھی نہیں ہے اور ہم اپنے پروردگار عالم کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، پیدا کرنے والا اللہ ضرور ہمیں اچھا سمجھے گا۔ تو ماں بہنیں یہ کچھ ضروری باتیں تھی، کچھ کام کی باتیں تھی، آپ کی خدمت پہ رکھی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ایسا خوبصورت ماحول ہمارے گھر کا کب بنے گا؟ تو اس کے لیے ہو سکے تو اپنے گھر میں تعلیم کو ضرور زندہ کرو۔ آج سے تعلیم کو ضرور کرنے کا اہتمام کرو۔ 5 منٹ ہو یا 7 منٹ یکسوئی کے ساتھ موبائل کو بند کر کے بچوں کو، گھر والوں کو متوجہ کر کے تعلیم کرنے کا ضرور اہتمام کرو۔ تعلیم کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہمارے بچے ہمارے بھی فرما بردار ہوں گے۔ میں نے شروع میں کہا نا، ماں باپ کو اپنے بچوں کی نافرمانی کی بڑی شکایت ہوتی ہے۔ ماں بہنیں ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ ہم اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک ہمارے ماں تحتوں کو بھی ہمارا نافرمان بنا دیتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتی ہو، اپنے بچوں کی زندگی سکسیسفل دیکھنا چاہتی ہو تو انہیں دین ضرور سکھاؤ۔ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو ضرور اہمیت دو، جس کی برکت سے بچے تمہارے بھی فرما بردار ہوں گے، اللہ کے بھی فرما بردار ہوں گے۔ ایک کام گھر میں یہ کرے، تعلیم کو ضرور زندہ کرے، تعلیم کو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ تعلیم کرنے کا اہتمام کرنے کی برکت سے گھر کا ماحول نورانی ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، رمضان کا مہینہ چلا گیا ہے، قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی ضرور کوشش کرو۔ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھو۔ 1 رکوع سے شروع کرو، پھر اللہ توفیق دے 2 رکوع پڑھو، پھر اللہ توفیق دے 3 رکوع پڑھو، 5 رکوع پڑھو۔ روزانہ سال میں اتنی کوشش کرو کہ 2 مرتبہ ہم مکمل قرآن کریم پڑھ سکے، ہمارا قرآن کریم مکمل ہو جائے۔ اگر نہیں آتا ہے تو سیکھ لو، سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت روزانہ فجر کے بعد ہو سکے تو کرو، جس کی برکت سے اللہ پاک پورے دن کے کاموں میں ہمارا مددگار بن جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جاؤ۔ پورے دن کی تھکاوٹ کو اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ یہ کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی